آج رمضان کا تیسرا روزہ اور جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والو، آج جو بندہ رمضان کے تیسرے روزے یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، رب کی ذات آپ کے نصیب میں لکھ دے گی۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو ہر حاجت سے نوازا جاتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگتا ہے اور خالی جھولی لے کر اٹھتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے، یعنی رب فرما رہا ہے کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے اور میں اس بندے کو خالی ہاتھ اٹھا دیتا ہوں۔ اللہ والو، رب کی ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ رب مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ رب مانگنے والے کو خوشیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج 3 رمضان جمعرات کے دن یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایک خاص اور شرطیہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جو بندہ رمضان کے تیسرے روزے جمعرات کے دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل بآسانی کر سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں رب کریم ہر کسی کو نمازوں کی توفیق دے دیتا ہے، ذکر اذکار کی توفیق دے دیتا ہے۔ ہر کوئی صبح سحری کرتا ہے، شام افطاری کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر رب سے خزانے لوٹتا ہے، لیکن آج تیسرے روزے کا ایک ایسا مستند اور ایک ایسا خاص، ایک ایسا شرطیہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، جو چاہتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو 3 رمضان جمعرات کے دن یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی بھی حصہ چھوٹ گیا، وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی، تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج آپ تھوڑا سا وقت اچھے طریقے سے نکال کر اس وظیفے کو دے دو، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے یہ دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے۔ بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن آج بہتر یہی ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے، کیونکہ رمضان کا تیسرا روزہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں رب کو یا رحمانو سے پکارتا ہے تو میرا رب ایسا رحم فرماتا ہے کہ مانگنے والا مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا چاند نکلتے ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ہم اس دنیا میں محنت اور مشقت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم رب کی رضا سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ والو، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ بخشش کا سما لاتا ہے۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے میں پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، اور دوسرا عشرہ گناہوں کی بخشش کا، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ ابھی رمضان کا پہلا عشرہ ہے، رمضان کا تیسرا روزہ ہے۔ جو لوگ رمضان کے 2 روزے کو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی غلطی کوتاہی لاپرواہی کی وجہ سے وظیفہ نہ پڑھ سکے، وہ رمضان کے تیسرے روزے کا یہ خاص عمل پڑھ لیں۔ اللہ والو، روزانہ کی بنیاد پر مستند اور خاص اعمال آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ ایسے اعمال ہیں، یہ ایسے شرطیہ کلمات ہیں۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں ان خاص اعمال کو پڑھتا ہے، خاص مقصد کے لیے پڑھتا ہے، تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ فرشتے آسمان سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرانے والا؟ تو آج 3 رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار چلتے پھرتے پڑھ لو۔ اللہ والو، آپ چاہے صبح نماز تہجد کے وقت پڑھ لیں، سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد تیسرے روز یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے،
جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان کا تیسرا روزہ آ جائے تو آپ نے یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، یہ وقت پتہ نہیں اگلا سال رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اب موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا جائے۔ اگر آج یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ بڑا بدقسمت ہے، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ۔ جبرائیل فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے رب کو راضی نہ کر پائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرائے۔ اس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کی دعا پر آمین کہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بندہ بدبخت ہے جو بندہ رمضان کے مہینے میں رب کو راضی نہیں کر پاتا، رمضان کے مہینے میں اپنی حاجات کو پورا نہیں کر پاتا، رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش نہیں کروا سکتا۔ ویسے تو رمضان کی ہر گھڑی رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، لیکن آج اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، تنگ دست رہتے ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج کا وظیفہ میری یتیم بیواؤں ماؤں کے لیے ہے جو سفید پوش لوگ ہیں، جو اپنی عزت کی خاطر بھوکا رہنا تو پسند کر لیتے ہیں لیکن رب کی رضا کی خاطر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آج میری تمام دکھیاری بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ رمضان کے تیسرے روزے اور جمعرات کے دن یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ عمل بہت آسان ہے آپ کی آسانی کے لیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ موقع، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل جائیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں آپ جو پڑھتے ہیں، جتنا پڑھتے ہیں، جیسا پڑھتے ہیں، ہر کسی کو پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن آپ نے رمضان کے تیسرے روزے یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ آپ اتنے کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی چلی جائے گی۔ اب اگر کوئی رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، رمضان میں قبولیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، رمضان کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو 3 رمضان جمعرات کے دن پورا دن اور پوری رات موجود ہے۔ کسی بھی وقت سحری میں پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر جہاں موجود ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، بس جہاں وقت ملتا ہے آپ نے 3 رمضان جمعرات کے دن یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان بھائی بہنوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اس طرح اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا، اور میں ایسے بہت سے وظائف رمضان کے مہینے میں آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ میں رمضان کے تیسرے روزے کی خصوصی دعا کرتا ہوں، لاکھوں لوگ اس دعا میں شرکت کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں، ہم سب کی بخشش ہو جائے، ہم سے رب راضی ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج تیرے محبوب کی امت کا مہینہ ہے، آج ہمارا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان میں نماز قائم کرنے کی اور روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم فرما۔ مولا، تو دلوں کے راز خوب بہتر جانتا ہے، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ آج جو کوئی تنگ دست بیٹھا ہے، آج جو کوئی قرض دار بیٹھا ہے، رب کریم رمضان کے مہینے کی برکت سے
آج ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، مجھ سمیت ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ دوستو اس ویڈیو کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی بھی حصہ یا وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو پھر پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے، کیونکہ رمضان کا تیسرا روزہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد ہر انسان کا الگ ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے، کوئی گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، کوئی نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، کوئی ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے اور نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ تو آج جس کا جو دل کرتا ہے مانگ لو۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ روزے کی حالت میں سحری میں پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو۔ اپنے مقصد کو ذہن میں لازمی رکھنا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران جو مانگو گے مل کر رہے گا انشاءاللہ، اگر میرے رب نے چاہا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ جب بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھیں بند کر کے یوں محسوس کرو کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اب آپ رب کریم کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، آپ عاجز بن کر، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، یہ رب کریم کا وہ نام ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے تیسرے روزے کی حالت میں یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھتا ہے تو رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے منہ سے آنے والی جو بو ہے وہ مجھے اتنی پسند ہے کہ یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ رب کریم آپ کے منہ سے نکلنے والی بو کو بہت پسند فرماتا ہے، تو روزے کی حالت میں یا رحمانو کا ذکر رب کو کتنا پسند آئے گا۔ اللہ والو آج خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج یا رحمانو کو پڑھے گا۔ یہ رمضان کا تیسرا روزہ ہے، پہلا روزہ بھی گزر چکا، دوسرا روزہ بھی گزر چکا، اب وقت لاپرواہی میں مت گزارنا۔ شعبان بھی گزر گیا، رمضان آ چکا ہے، اب آخری موقع ہے، یہ وقت قبولیت کا ہاتھوں سے جانے مت دینا۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے کوئی بات کرنی ہے اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ کے ساتھ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا رحمانو پڑھنا شروع کیجئے۔ رب کی ذات آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، وہ ذات جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ یا رحمانو پڑھنے سے رب کا ایسا کرم ہو جائے گا کہ آپ تو کیا، آپ کے رشتہ دار ہمسائے بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایسا کیا کرم ہو گیا۔ اللہ والو اگر کوئی کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رمضان کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے تو رمضان کے تیسرے روزے یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھ لینا اور توجہ کے ساتھ پڑھ لینا۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران دل میں جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گرد ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، جو آپ مانگتے چلے جاؤ گے فرشتہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا، اور وہ فرشتہ رب کے حکم سے آتا ہے۔ اللہ والو میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا کہ میری تمام دکھیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگوں سے گزارش ہے
کہ رمضان کے تیسرے روزے سے یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوستو اس لیے آپ کو اس طرح سمجھا رہا ہوں کہ آپ میں سے میرے کسی بھی بہن بھائی سے چھوٹی سی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ آپ چند منٹ کے اندر یہ وظیفہ بآسانی پڑھ لیں گے۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے کہ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی ذات صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دیتی ہے۔ رب کی ذات آسمان پر بیٹھے ہر طرح کے مسائل کو اٹھا لیتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ویسے بھی شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، رکاوٹوں بندشوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہر طرح کی آزمائشوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کرتا ہے رب کریم صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے وظیفے پڑھ چکا ہوں، جو بہنیں کہتی ہیں بڑے بڑے اعمال کرنے کے باوجود، جو بھائی کہتے ہیں کہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، بیٹی کے رشتے تک نہیں آتے، رکاوٹیں ہٹنے کا نام نہیں لیتی، تو آج میری ان سے گزارش ہے کہ رمضان کے تیسرے روزے جمعرات کے دن آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار جلدی سے پڑھ کر جان نہیں چھڑانی آپ نے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ 3 رمضان کے تیسرے روزے کا خاص عمل ہے۔ 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خزانے فرشتے لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اللہ والو، اگر تو دولت سنبھال سکتے ہو، اگر تو آپ کے پاس پیسہ اور دولت سنبھالنے کی جگہ ہے، تو رمضان کے تیسرے روزے یہ وظیفہ پڑھ لینا، کیونکہ رمضان کے تیسرے روزے جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ رمضان کے تیسرے روزے رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کر جو مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازتی ہے۔ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ وظیفہ اس عمل کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 7 بار پڑھ کر رب کو راضی کر لیا۔ فوری طور پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں ہر انسان لالچ کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ تسبیحات اور اعمال کرے۔ تو آج ایک ایسا چھوٹا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے کمالات تو بہت زیادہ ہیں، جس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ ایک قرآن مجید کا ثواب جلد چاہتے ہیں تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص میں رب فرماتا ہے کہ رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ رمضان کے مہینے میں اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا چاہتے ہو، جلد زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنا چاہتے ہو، جلد اپنی ہر حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہو، جو لوگ فوراً کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، وہ یا رحمانو لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 بار قل هو اللہ احد مکمل پڑھنے سے رب کی ذات ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب دیتی ہے۔
اور جب کسی بندے کو بیٹھے بیٹھے ایک قرآن مجید کا ثواب مل جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ سے گناہوں کی بخشش ہو جائے، یا رحمانو سے رب کی ذات اپنا رحم و کرم فرما دے، پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج رمضان کے تیسرے روزے جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے۔ انشاءاللہ اگر میرے رب کی رضا آپ کے شامل حال ہوئی تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر شے، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، آپ رمضان کے تیسرے روزے سے صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد، حتیٰ کہ افطاری میں بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران جس کی جو حاجت جو ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک رب کریم کے پیارے محبوب پر لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اور فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے اعمال اور وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں صرف گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے۔ سچی توبہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا، اور پھر اتنا مانگنا کہ رب کریم تجھے تیری عظمت کا واسطہ، آج تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا کہ تو آسمانوں اور زمینوں کو سنبھالنے والی ذات ہے، تو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، آج ہماری نسلوں تک رزق اور دولت کو فراوان کر دے، آج ہمارے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار، قرض سے نجات کے لیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے رمضان کے تیسرے روزے جمعرات کے دن یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔